السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے، دو آدمی آئے، تو وہ اہل بدعت میں سے تھے۔ اہل بدعت سے مراد کہ وہ کچھ لوگ تھے جو بدعت کرتے تھے، کہ کچھ ایسے اعمال کرتے تھے جو اپنی طرف سے وہ نیکی کے لیے کرتے تھے، کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، اور اضافی نیکی کرتے تھے کہ جو نبی علیہ السلام نے بھی کبھی نہیں کی، نہ صحابہ نے کی تھی۔ تو اس طرح کے اعمال کر کے، ایکسٹرا اعمال کر کے خود کی طرف سے اس کو نیکی سمجھ کے وہ کرتے تھے۔ تو وہ ایک گروہ تھا، ان میں سے دو آدمی آئے ان کے پاس اور آ کے ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں۔ تو پھر آگے سے امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم مجھے یہ حدیث بیان نہ کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم کوئی قرآن کی آیت سناتے ہیں۔ تو پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، تم دونوں میرے قریب سے اٹھ کے چلے جاؤ، یا میں تمہارے قریب سے اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ تم چلے جاؤ، نہیں تو میں چلا جاؤں گا۔ پھر جب وہ چلے گئے تو جو لوگ پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ آگے پوچھتے ہیں اے ابو بکر، ان کو ابو بکر کہتے ہیں کیونکہ یہ ان کی کنیت تھی۔ تو ان کو کہتے ہیں ابو بکر، آپ کے سامنے قرآن کی کوئی آیت پڑھ دیتے تو اس میں کون سی حرج والی بات تھی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ وہ قرآن کی آیت پڑھ کر اس کی غلط تعویل کریں گے، جو کہ میرے دل میں جگہ پکڑ لے گی۔ یعنی وہ بتا رہے تھے کہ وہ جو تعویل کریں گے، اس کی قرآن کی آیت تو سنا دیں گے، لیکن اس کے بعد پھر اس کی ڈیٹیل خود بتائیں گے، ایک تعویل کریں گے۔ تو وہ تعویل اگر میرے ذہن میں بیٹھ جاتی، میرے دل میں جگہ پکڑ لیتی، تو وہ تو پھر یاد رہ جانی تھی، اور اسی پہ پھر بندے کا کنسیپٹ بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ان سے ایک حدیث یا آیت بھی نہیں سنی تھی کہ کہیں یہ غلط اس کی تعویل نہ کر دیں اور میرا وہ کنسیپٹ نہ بن جائے۔ یہ انہوں نے اس طرح کیا، اور یہ جو طریقہ ہے یہ ہر بندے کا ہونا چاہیے کہ اس بندے سے دین سیکھیں جو قرآن و حدیث پہ چلتا ہے، قرآن و حدیث کو صحیح فالو کرتا ہے، خود تعویلیں نہیں کرتا، خود سے تعویل نہیں کرتا، کوئی بدعت نہیں نکالتا اس میں سے کہ یہ عمال بھی کر لوں تو اچھا ہے۔ کہیں پہ کہے گا کہ اس نماز کی اگر اتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی اگر 12 رکعتیں ہیں، وہ کہے گا کہ میں 4 یا 10 کوئی اور نوافل پڑھنا چاہتا ہوں، وہ بھی ساتھ پڑھ لیتا ہوں۔ وہ مطلب ثواب کے لیے ایکسٹرا چیزیں وہ بتاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی کر لیتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جیسے ہوتا ہے کہ اذان کے بعد نماز کا انتظار کیا جاتا ہے، سنتے پڑھ کے پھر جماعت کھڑی ہونی ہوتی ہے، اور اگر کوئی بندہ اس میں کوئی اور اعمال ایڈ کرنے لگ جاتا ہے کہ ہم یہ کر لیتے ہیں، کوئی تسبیح پڑھ لیتے ہیں، یا نماز مکمل ہونے کے بعد پھر کوئی کہتا ہے کہ ہم درود پڑھ لیتے ہیں یا تسبیحیں پڑھ لیتے ہیں، کوئی اس طرح کے اعمال کے جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیے، اور وہ بندہ خود کہتا ہے کہ ہم ثواب کے لیے یہ چیزیں کر لیتے ہیں، تو وہ اس طرح کا پھر بندہ ہو جائے گا کہ جو خود طویلیں نکالتا ہے، خود طویل بناتا ہے کسی چیز کی۔ تو اس سے دین نہیں سیکھنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ قرآن خود پڑھیں اور احادیث پڑھیں، اس کے بعد عالموں کو، مختلف عالموں کو سنیں۔ ہر کسی کو سنیں گے، آپ کو پھر جو کنسیپٹ ملے گا وہ آپ کو خود سمجھ آئے گا کہ کون سا بہتر بتا رہا ہے اور کون سا قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔